لوگوں کو بانٹتے تھے. پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا 12.5 سال، آپ نے اس میں بھی خوب کھائی اور کھلائی، لوگوں کو مہمانوں کو خوب کھلا دیا. وہ 11 کھجوریں اور 30 سال چل گئے. تو وہ کیا تھا؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے. وہ پروردگار، وہ رب کائنات، اس کی برکت تھی. اب عثمان غنی جب شہید ہو گئے تو ایک افراتفری تھی، اس میں وہ تو شیران کہیں گر گیا، گم ہو گیا. کھجوریں جب بھی اس میں ختم نہیں ہوئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں اگر قیامت تک وہ رہتا تو اس میں کبھی کھجوریں نہ ختم ہوتی. کون کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے. تو اور آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے انہیں کہیں گے بے اختیار معاذ اللہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم اللہ الٹی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ارے قاسم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کو سرکار کے در سے ملے گی کوئی نعمت ہے، اگر اس کے در سے ہٹ کے کس کو مل جائے گی وہ تو پھر شیطانیت ہے. بھائی یا تو حق ہے یا باطل ہے. اب تو جو کچھ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے، آپ کی جھولی میں ہے. آپ سے بڑھ کر ہٹ کر اگر لوگے تو کس سے لوگے؟ تو وہ پھر تو اگر آپ ہٹ کر لے رہے ہیں تو پھر تو شیطانیت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اللہ کو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا تشریف لے گئے، جب آپ تشریف لے گئے تو گھر میں کچھ نہیں تھا. تو اب آپ جب 2-4 دن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو رکھے ہوئے ہیں ایک الماری میں، تو اب آپ نے اس میں اپنی خادمہ سے کہا کہ دے دیں، اور خادمہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہے. تو آپ اس میں جو لیے اور اس کو پیسا بنا فرمایا. اب ایک مٹھی جاؤ بتاؤ، 1-2 مٹھی جاؤ کتنے دن چل جائیں؟ اب 1 دن 2 دن 10 دن سال ہو گئے. ایک دن ان کی خادمہ نے سوچا کہ انہیں ناپی لو کتنے ختم ہی نہیں ہوتے. اس دن ناپ لیے، جس دن ناپے اسی دن ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے علم کو اگر کوئی ناپنے کی کوشش کرے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اس کی عقیدت ختم ہو جائے گی. ارے حضور کا جس نے ناپنے کی کوشش کری وہ تو جو ہے جو ختم ہو گئے. ارے اس میں کچھ اور تھوڑا ہی ہو گیا. ارے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کو ناپنے کی کوشش کرتے ہو، جب برکت کو ناپو گے تو کیا ہوگا؟ برکت ختم ہو جائے گی. اب رہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت اور آپ کی عظمت، ہم تو انسان ہیں، جانور دیکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بہت پیار ہے، اور آپ کو فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں 2 پھول ہیں، حسن اور حسین. تو آپ کو جو محبت تھی تو آپ ان کے لیے بیل لے کر آئے، اور بیل لے کر آئے کہا کہ بچے خوش ہوتے ہیں. کوئی جانور جیسے قربانی آ رہی تو بچے جو ہوتے ہیں کہ بھائی کٹڑا لیا ہو، بکرا لیا ہو، کب کو لاؤ گے کب کو لاؤ گے. تو سرکار دو عالم حسن اور حسین نے بھی حضور سے کہا، ضد کی، کہا کہ نانا جان کو بیل چاہیے تو آپ ایک بیل لے کر آ گئے. اب بیل ہے جانور، لیکن اس کو دیکھو کہ بیل کو اب وہ بیل بندہ رہتا تھا. جب دیکھتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو اس وقت پہلے سے مچلنا شروع کر دیتا تھا، اٹھ کے اچھلنا شروع کر دیتا تھا. ابھی حضور کو دیکھا نہیں، آپ کی خوشبو سے اچھلنا شروع کر دیتا تھا. میرے آقا آ رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں. کبھی آگے بھاگتا تھا، کبھی پیچھے بھاگتا تھا، کبھی آگے دوڑتا، کبھی پیچھے ہٹتا. اسی طرح کافی دیر جب حضور آ جاتے تھے تو اور مچل جاتا تھا حضور کو دیکھ کر. اور جب حضور گھر میں تشریف لے جاتے تھے خاموش پڑا ہو جاتا تھا. اور جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہتے تھے تو وہ حرکت نہیں کرا کرتا تھا. یعنی وہ بھی ایسا سب کرتا ہے. اور ایک انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلمہ پڑھتا ہے اور پھر بے ادبی اور گستاخی کی بات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا محبوب بتا رہا ہو، جسے اپنا حبیب بتا رہا ہو، جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بتا رہا ہو، جس کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا بتا رہا ہو، جس کے بولنے کو اپنا بولنا بتا رہا ہو، جس کے چلنے کو اپنا چلنا بتا رہا ہو، جس کے سننے کو اپنا سننا بتا رہا ہو، تو اس میں کمی دیکھتا ہے. یعنی تو نے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی نہیں دیکھی، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کمی ڈھونڈ رہا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کمی دیکھتا ہے، ارے آپ دیکھو کہ کوئی بھی انسان ہو، وہ اگر کوئی ایسی چیز بنا دیتا ہے یا تاج محل بنایا ہے تو آج لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں. آج سے تو جو عجائبات میں سے عجوبہ ہے کیا اس کو بنانے والے ایک انسان ہی تو ہے، لیکن آج تو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اور رب کا محبوب، رب کا حبیب، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. کہا کہ اگر میں نے چاہا کہ
مجھ کو پہچانا جائے تو حبیب میں نے آپ کو پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ پہچانا والا ہے تو حبیب کے ذریعے پہچان والا ہے، رسول اس رسول کے ذریعے اپنی پہچان دکھا رہا ہے تو رسول کے ذریعے دکھا رہا ہے، اپنا دیدار کرائے گا تو اس رسول کے ذریعے کرائے گا، جس نے کہہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسی کو تو دیدار ہوگا، تو جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو، پھر اس میں کوئی کمی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، کہا پروردگار اپنا جلوہ دکھا، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر آپ جب ضد کری، کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اس پہ طور پر ایک تجلی ڈالتے ہیں، اگر اس نے برداشت کر دیا تو پھر اب جیسے طور پر تجلی پڑی، طور جل کے راکھ ہو گیا، اور وہ ایسا راکھ ہوا لوگ جو لگائے اس سے آنکھوں میں نور آ جائے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کیسی ہوگی؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر چومتا ہے تو اس کی بینائی بھی کمزور نہیں ہوتی۔ آپ دیکھو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعت لکھی، اور نعت سرکار کو سنائی تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا منہ سلامت رکھے، تو منہ سلامت رکھے۔ جب صحابی وہ 100 سال سے اوپر کی ان کی عمر شریف ہوئی، 100 کچھ سال کی، تو جب کبھی ان کا کوئی نعت کرتا تھا فوراً نیا دانت آ جاتا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب بھی کبھی کوئی نعت کرتا تھا تبھی نیا دانت آ جاتا تھا، جب تک آپ حیات رہے آپ کے پورے دانت رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے سے، ورنہ سائنس فیل ہے، جب دوسری بار ٹوٹ گیا اب نہیں آنے کا، وہاں ٹوٹ رہا پھر آ رہا، ٹوٹ رہا پھر آ رہا، تو یہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ ارے آپ دینے والے ہیں، اور جب آپ دینے والے ہیں تو جس کو جو چاہے دیتے، جس کو جو چاہے دیتے، تو اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی اور ہم ان میں کمی دیکھیں، معاذ اللہ تو کیا حال ہوگا۔ ہاں یا حسرتاً العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور سلام، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا، تبھی تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کلام پاک کو پڑھ کر لوگ ہدایت پا جائیں گے، اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اسے پڑھ کر جو ہدایت پا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو، تو خوب سلام تو اہل سنت ہی بھیجتے ہیں، اب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، حق پر کون ہے بتاؤ، اب ڈھونڈنے کی ضرورت کیا رہے گی؟ لوگ جو اس میں پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ بتاؤ پتہ نہیں 73 میں کون سا فرقہ ہوگا، 73 میں کون سا فرقہ ہوگا، 73 میں کون سا ہوگا۔ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ڈھونڈو گے، جو ڈھونڈ رہا ہے تو سمجھ لو خود بیوقوف ہے۔ ارے کلام پاک پڑھتا ہے، دو انکار کرتا ہے، سمجھ لو وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اس رشتے سے کٹ گیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب آئے تو اس میں کھڑے ہو جائیں اور جھوم جھوم کر سلام پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے حبیب کا ذکر ہی تو میرا ذکر ہے، میرے پیارے کا ذکر ہی تو میرا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جسے چاہے کلام کر لے، جس سے چاہے کلام کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی انسان کی یہ مجال نہیں، یعنی جب کمی اور کمزوری بتا رہا ہے تو فرماتا ہے کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ اللہ تعالیٰ جب طاقت کی اور کبریائی کی باری آئی تو کہا کہ مجھ میں کلام کروں، یعنی کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، یعنی لاکھ چاہے لیکن اس کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر لے، تو پھر اس کو دے کیسے دے گا؟ دے گا کیسے؟ دے گا تو اپنے حبیب کو ہی دے گا۔ کلام لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ کلام پاک ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے دیتا ہو جاتا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہیں ہے؟ اور وہ تجلی جو اس نے پڑھی تھی کوہ طور پر، اس نے جلا کر راکھ کر دیا تھا، تو یہ کلام پاک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ اگر اتار جاتا ہے پہاڑوں پر تو وہ ایک تجلی آپ کے لیے قیامت تک کے لیے قانون اور دستور اور دلیل بن گئی کہ وہ تجلی جو اس نے پڑھی تھی اس نے راکھ کر دیا تھا۔ تو اس لیے اگر کلام پاک واقعی کسی پر اتار دیا جاتا تو وہ ہلاک اور برباد اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ اللہ حبیب کا سینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کہ ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کشادہ نہیں کر دیا، تو کشادہ کیسے کشادہ کر دیا؟ وہ کلام پاک ہی تو اس میں اتار دیا گیا، تو اس سے کشادہ ہو گیا۔ تو وہ نور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں ہے، تو وہ نور اب آپ ذرا ذرا سے بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، کیا؟ تو وہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اگر جو چیز آئے گی آپ کے وسیلے سے جو آئے گی تو وہ تو آپ برداشت کر سکتے ہو، اس کو رکھ بھی سکتے ہو، اگر ہٹ کے جاؤ گے تو ہلاکت اور بربادی ہی بربادی ہے۔ تو ہمیں چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس کو محفوظ رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ اب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقہ بتایا تھا کہ وہ ایک 73 میں سے 72 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے، تو صرف اہل سنت والجماعت ہی وہ ہے جو صلاۃ و سلام کی پابندی کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کو بتانا ہو تو یہ اتفاق ہوگا اس کو سمجھا دو، ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے جو کچھ کہا اور تھوڑا جلدی بھی آنا چاہیے تاکہ عقائد اس سے مضبوط ہوں۔ ہم آتے ہیں دیر میں، پھر لوگ سوالات کرتے ہیں، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کہنے لگا کیا جواب ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑے جلدی آئیں تاکہ جلدی جمعہ بھی جلدی ہو جائے۔ اب بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہنے لگے چلو ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو ٹائم ہے، چلو پورا 3 بجے 3:05 تو ہو جانے، نماز ہی تو پڑھنی، لیکن نماز پڑھنی ہے، عقیدہ کیسے محفوظ ہوگا؟ تم آنے والی نسلوں کو کیسے بتاؤ گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، آج یہاں سہارنپور کے اندر آپ بیٹھے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تو کرم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فضل ہم پر ہے، ان کی خاص رحمت ہم پر ہے کہ آج اتنے پرفتن دور میں اتنی زبردست آندھیوں میں ایک محبت کا چراغ جلا ہوا ہے۔ آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت بلال کیسے آپ کے رسول ہیں؟ حضرت بلال نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ رکوع میں ہیں، ادھر تو آپ رکوع میں گئے، ادھر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی ہے بلال یا بلال، تو آپ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آپ نماز رکوع سے فوراً اٹھ کر حضور کی خدمت میں حضور، ارے بلال سے بڑھ کر کون ہے جو مؤذن ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہے، اسلام کے تمام مؤذنوں کا امام، اس کا عقیدہ تو یہ حضور آواز دے تو نماز چھوڑ دو، میرے اپنے آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ کہا حضور، اب حضور نے کام بتا دیا، اب کام کر رہے ہیں نماز میں، کر رہے ہیں دنیا کے کام، کیا کہ آٹا لے آؤ یا جو لے آؤ یا فلاں کام کر دو، ارے جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، تو میں نماز میری عبادت ہے، وہ تو عبادت کر رہا تھا، مجھے بلا لیا، تو اب جب تک تم رسول کے کام میں ہو تو تم نماز ہی میں ہو۔ اب آئے ایک رکعت پڑھی تھی دوسری پھر آگے پڑھ لی، وہیں سے شروع کر دی نماز، اور اتنی دیر گھومے۔ اب آپ کے اگر پیر کوئی ولی بادشاہ کوئی بھی دنیا کا اگر بلا لے، آپ نے اگر نیت توڑ دی دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، لیکن رسول کی شان الگ ہے، اس کو اپنے اس پہ مت آکو، اپنے مرتبوں کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ، اپنے پیمانوں کے ساتھ مت آکو۔ ارے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے خاطر بلند کر دیا۔ آپ ہی کی خاطر کیوں بلند کرا؟ آپ کی خاطر ہی کیوں بلند کرا؟ تو آپ کی خاطر اس لیے کرا کہ آپ سے بلند کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور اے میرے حبیب تم آج سے بلند، تو جتنے تم بلند ہو تو تمہاری خاطر تو اس کو بلند کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ میرے حبیب کا معاملہ ہے، تو حبیب سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایسا ہے کہ اے حبیب تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کرتا ہوں، تو تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو اب بلند ہوا ہے کہ قیامت جب تک ایک آپ کا نام لینے والا رہے گا تو تمام دنیا کا نظام قائم رہے گا کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، رسول کا نام لینے والا، رسول سے محبت کرنے والا جب تک زندہ ہے تو جب تک قیامت کا یہ پورا کائنات کا نظام قائم رہے گا۔ چاند سورج ستارے ہم حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، کیوں؟ بنا دو آپ کسی کو بھی، ذرا سی بارش ہوئی کہنے لگا ہو گئی حالت خراب، بندے ٹوٹ گئے، ٹھوکریں ٹوٹ گئیں اور پانی گاؤں میں گھس گیا، کیا ساری حکومت لگی ہوئی ہے، لیکن وہ حاکم العالمین جس کی سب پر حکومت ہے، اس نے کہ میرے حبیب کا نام لینے والا جو ہے، میرا نام لینے والا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے حبیب سے محبت کرنے والا ہے، تمام نظام قائم رکھو۔ جس دن وہ چلا گیا کہا کہ اب تو کوئی بھی میرے محبوب کو چاہنے والا نہیں ہے، اب اس کو کس لیے قائم رکھو، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، لیکن ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ شریف
اس لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جب سب فنا ہو جائے گا، جب سب ختم ہو جائے گا ایسا مدینہ بھی فنا ہو جائے گا۔ یہ آ سکتی ہے دماغ کے اندر۔ جنت ایک ایسی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی کہ وہ فنا نہیں ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی لیکن جنت نہیں فنا ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہ میرا جو قبر اور میرے حجرے تک یہ جنت کی کیاری ہے، یہ میری جنت کی کیاری ہے۔ یعنی عقیدے کا کوئی معمولی سا بھی ذرہ بھی اگر کوئی بدگمانی کا بیٹھ سکتا اس کو ختم کر دیا قیامت تک کے لیے۔ کہا کہ یہ جو میرا حجرہ مبارک ہے اور مسجد نبی ہے تو جنت کی کیاری ہے، اور جب جنت کی کیاری ہے تو آئی کہاں سے؟ وہ نور کی مٹی ہے، وہ جنت کی مٹی ہے، اور جب وہ جنت کی مٹی ہے تو جنت کو فنا ہونے کی نہیں۔ لہٰذا میرے حضور کیا روضہ مبارک کون فنا کر سکتا ہے؟ کون اس کو اکھاڑ سکتا ہے؟ میرے آقا کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب مکرم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری گارنٹی ہماری ہے۔ تو کوئی لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ چراغ آندھیاں چلے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا۔ جو اکھاڑے گا، ایک اور پہلے ہوا تھا، آپ کہنے کہا تھا یہ سب سے بڑا صنم اکبر ہے، سب سے بڑا بت ایسے مسمار کر دو، جبھی وہ ہلاک ہو گیا تھا، جبھی اس کو جہنم رسید کر دیا گیا تھا۔ اب لاکھ، لیکن یہ جو ٹھیس پہنچتی ہے دل کو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتحان ہے، اس میں خوش مت ہو۔ ارے کوئی اگر ہمارے باپ کو گالی دے، ہمارے پیر کو گالی دے، یہ گالی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے، لیکن اکھاڑ کوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ لاکھ آندھیاں چلیں، لاکھ طوفان چلیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عظمت کی طرف بھول کر بھی کوئی دیکھ لے، غضب سے دیکھ لے۔ آپ دیکھو کہ دنیا جو ہے، دنیا یہ چند روزہ ہے، جیسے کسی کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے نا، پھانسی کی، جب اسے پھانسی کی سزا ہو گئی کہ بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے میں تو سیب کھاؤں، میں تو انار کھاؤں، یا میں تو فلاں جگہ گھومنے جا رہا۔ اب وہ گھوم رہا، لیکن پھندا سے پھانسی کا پڑنا ہے، چند دن کی ہے، تو کوئی اس کو دیکھ کے اس کی عیش کو رشک کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ تو اس دنیا کی حیثیت پانی پہ جو بلبلا ہوتا ہے اس کی بھی نہیں ہے۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پروردگار کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر پانی نہیں پی سکتا تھا، ایک سانس نہیں لے سکتا تھا۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو دنیا میں اگر کچھ چند روزہ عیش کر رہا ہے تو وہ عیش کو عیش مت سمجھو، سمجھ لو پھانسی پہ لٹکنے والا ہے، وہ ہلاک اور برباد ہونے والا ہے۔ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اسے چند روزہ زندگی کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ تو بڑا دندناتا پھر رہا ہے، مرتے ہی تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا، اسے دریائے نیل نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ آپ بھی دیکھ لو، آپ اس کو، یہ ہے کہ لوگ آج جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آج کیسے پڑا ہے۔ اس کو جتنی عبرتناک اور دردناک موت، 450 سال اس کی موری، کبھی چھینک بھی نہیں آئی اس کو، لیکن آج اس کی حالت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں اور اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، ہر شے دنیا کی ہر شے زیادہ حضور سے محبت کریں اور حضور پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو سمجھ لو جو درود و سلام پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت بھی بہت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شاہ عبد الاقصام محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو علم حدیث کے جنہوں نے ہندوستان کے اندر دریا بہا دیے، انہوں نے فرماتے ہیں کہ فقیر جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے اے پروردگار جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ ہاں تیری توفیق سے ایک عمل ایسا ہوا ہے، تیرے حبیب کے میلاد میں صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھا ہے، اور